کو علوم دو ہیں، ایک علم حضوری ہے، ایک علم حصولی ہے۔ علم حصولی جو ہے وہ قیاس پر مبنی ہے، قیاس ہے وہ۔ اب قیاس کا مطلب یہ، قیاس کا مطلب کیا ہوا بھائی؟ یعنی کوئی حتمی بات نہ کہنا۔ اچھا کوئی حتمی بات نہیں تو اس کے پر اعتماد کیسے کریں؟ جب کوئی حتمی بات نہیں ہے، مطلب اب یہ ایک ہے، ایک دو تین چار، اب ایک جو ہے قیاسی علم ہے یا تو ہمارے قیاس میں کیسے اعتماد کریں؟ پھر تو دو بھی قیاسی ہوا، تین بھی قیاسی ہوا، 10 بھی قیاسی ہوا۔ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں، سمجھا چکا ہوں، علم دو ہیں۔ ایک علم قیاسی ہے، اس کو مفروضہ بھی کہتے ہیں، یعنی فرض کر لیا گیا کہ یہ ایک ہے۔ تو اگر کوئی دوسرا آدمی ہوشیار سمجھدار ہو اور کہتے ہیں فرض کرو یہ دو ہے، اب کیا ہوگا؟ اور اس دو کو سب مان لیتے ہیں تو ایک کی کیا حیثیت ہوگی؟ کیا حیثیت ہوگی؟ ہاں بھائی، اگر دو کو قیاس کر لیا جائے کہ دو اصل ہیں، ایک کی کیا حیثیت ہوگی؟ کچھ نہیں ہوگی، وہ فکشن میں گیا۔ تو علم دو ہیں، زیادہ بحث میں الجھ جاؤ گے۔ علم دو ہیں، ایک قیاسی ہے اور ایک قیاسی ہے، مفروضہ ہے، فکشن ہے، اور حقیقی اور اصل اور کوئی اصطلاح بتاؤ، اور علم حضوری۔ تو اب علم دو ہیں، ایک علم حضوری اور ایک علم حصولی۔ اب علم حصولی فکشن ہے، یعنی قیاس کیا گیا ہے، تسلیم کر لیا گیا کہ ایک ہے، بس ان کا ایک ہے، اب ایک چل رہا ہے۔ تو کچھ لوگ ہیں تو قل اللہ احد کا ترجمہ کرتے ہوئے بڑے پریشان ہوتے ہیں، اللہ کو ایک نہیں کہتے۔ کہتے ہیں اگر ہم نے اللہ کو ایک کہہ دیا تو ایک تو محدود ہے اللہ۔ اب اس کے پھر وہ ترجمہ کرتے ہیں، کوئی یکتا کرتا ہے، کوئی نرادھار کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ۔ لیکن مفروضہ علوم کی چھاپ اتنی زیادہ مستحکم اور مضبوط ہے کہ اس سے ہم نکل نہیں سکتے، اس لیے اس کو ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا کہ بھئی ہاں ایک علم ہے جو قیاسی ہے، مفروضہ ہے، فکشن ہے، خیالی ہے، احساسی ہے، کچھ بھی کہہ دیں اسے، اور ایک علم حقیقی ہے، بس وہ ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے، جو دوسری بحث میں چلے گئے۔ ہاں، حضرت ابوبکر واسطی کا قول ہے کہ رائے حق میں حق خلق نہیں اور رائے خلق میں حق نہیں۔ اب اس کی تشریح یعنی یہ بندے حواس کا دعویٰ تو کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم بڑے عقل مند ہیں، ہماری سمجھ ہے، ہماری عقل ہے، ہماری دانائی ہے، ہماری دانش ہے، ہمارا ادراک ہے، ہماری فہم ہے، ہماری تھنکنگ ہے، وہ تو کرتے ہیں۔ لیکن بشریت کا جب تذکرہ ہے، سب سے پہلے سوال یہ ہوگا کہ بشریت کیا ہے، جبھی تو آگے چلیں گے۔ اب بشریت آپ کہہ دیں گے جی بشریت کہتے ہیں آدمی کو کہتے ہیں بشر، حالانکہ بشر ہر مخلوق بشر ہے، لیکن آدمی کے لیے بشریت کی اصطلاح مخصوص ہو گئی ہے، بشر آدمی ہے۔ اب دیکھیے آدمی
کیا ہے؟ تو آپ یہ بتا دیں گے آدمی دماغ ہے، آدمی آنکھ ہے، آدمی ناک ہے، آدمی کان ہے، آدمی دل ہے، آدمی پھیپھڑے ہیں، آدمی تلی ہے، آدمی پتا ہے، آدمی مثانہ ہے، آدمی ہاتھ ہے، آدمی پیر ہے، آدمی ناخن ہے، آدمی ادراک ہے، سوچ ہے، عقل ہے، فہم ہے، سب کہہ دیں گے۔ لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں جس کو آپ بشر کہہ رہے ہیں یہ فی الواقع کیا ہے؟ اس کا کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ آدمی فی الواقع کیا ہے؟ یہ تو فکشن ہو گیا۔ فی الواقع آدمی کیا ہے؟ تو فکشن ہو گیا نا بھائی۔ حقیقت میں کیا ہے؟ روح ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اب روح نے یہ لباس بنا دیا، آنکھ بنا دی، کان بنا دی، تو اب یہ کہتے ہیں کہ بندے جو ادراک کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ادراک کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن انہیں چونکہ ذات کا، اللہ کا کی معرفت نہیں ہے، انہوں نے کبھی اللہ کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، وہ اللہ کو جانتے ہی نہیں ہے، تو اس لیے کیوں نہیں جانتے؟ اس لیے کہ وہ بشریت کے ادراک سے زیادہ الفاظ والا ہے۔ اللہ دیکھیے نا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ ہم نے تمہیں، اصل چیز ہے روح، ہم نے سب پڑھ لیا نا، اصل چیز ہے روح۔ اب روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا علم قلیل دیا ہے، تھوڑا سا دیا ہے۔ تو قلیل کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آپ اپنی فکشن زندگی میں یا فکشن علم میں یا فکشن تحریر میں کسی بھی طرح بیان نہ کر سکے۔ آپ کہتے ہیں کہ اتنی کثرت، اتنی کثرت، اتنی کثرت، کتنی کثرت؟ قلیلہ، قلیل کا مطلب ہے کہ جس کو نو انسانی بیان نہیں کر سکتی الفاظ میں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑا علم ہے لیکن قلیل ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تو اب یہ کیا ہوا؟ قلیل کا مطلب ہے ایسا علم جو انسان کی بشریت سے، ادراک سے ماورا ہو، یعنی انسان سے بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اب پھر میں وہ آیت پڑھتا ہوں کہ سارے سمندر روشنائی بن جائے، سارے درخت، اچھا سارے درخت جو ہے اللہ تعالیٰ ایک دنیا کا ذکر نہیں کرے، دنیا تو اربوں خربوں ہیں، سب درخت قلم بن جائے، اللہ کی تعریف جو ہے بیان نہیں کی جا سکتی، سب ختم ہو جائیں گے، اللہ کی تعریف اسی طرح قائم ہے۔ یعنی بشریت کے اظہار بیان سے ماورا، اللہ کی ذات بشریت کے ادراک و واس سے ماورا ہے۔ اب اس کو اور آسان لفظ میں یوں کہہ سکتے ہیں، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ واحد ہے، اللہ واحد ہے، اس کو کہتے ہیں توحید، توحید کا پرچار کرنا۔ تو توحید انسانی عقل و شعور کی ایک حد ہے، اس حد میں توحید کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تو یعنی اتنے عرفہ والا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کو کسی طرح بیان نہیں کیا جا سکتا۔ باقی جو آگے مثال انہوں نے اچھی دی ہے کہ جس طرح ایک پیالی میں گلاس نہیں سما سکتا، ایک گلاس میں مٹکا نہیں سما سکتا، ایک مٹکے میں تالاب نہیں سما سکتا، ایک تالاب میں سمندر نہیں سما سکتا، ایک سمندر میں سارے سمندر نہیں سما سکتا۔ مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ماورا ہے اس کی ذات کو کسی بھی طرح
آپ بیان نہیں کر سکتے، اور اس کا ادراک بس اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی دیکھ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ سے کوئی باتیں نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ سے کوئی سجدہ نہیں کر سکتا روبرو اللہ تعالیٰ کے جا کے. لیکن جتنا بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے علم دیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، وہ قلیل علم ہے. اللہ تعالیٰ کو پوری طرح انسان کے اندر سما نہیں سکتا. اب اس قسم کے جو لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات سے واقف ہو جاتے ہیں، ایسا بھی گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے واقف ہو جاتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کا دوست کہا جاتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور اللہ کے دوستوں کی تعریف یہ ہے، یہ بات بہت غور سے سنیں، اللہ کے دوستوں کی تعریف یہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ترجمہ سب کو پتہ ہے، اللہ کے دوستوں کو خوف اور غم نہیں ہوتا. اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو خوف اور غم ہے، کیا وہ اللہ کا دوست بن سکتا ہے؟ یا اس کو اللہ کا دوست کہہ سکتے ہیں؟ بن تو سکتا ہے وہ، کیا اسے اللہ کا دوست کہہ سکتے ہیں؟ تو اب اس سے یہ سارا مفہوم یہ واضح ہوا اس کا کہ اللہ سے دوستی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر خوف اور غم نہ ہو. اور خوف اور غم آپ کے اندر اس وقت نہیں ہوگا جب آپ کا ذہن بروبست اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اور اللہ کی ذات پر آپ کو یقین ہوگا. روایت میں بھول رہا ہوں یار کیا ہے. اللہ کے دوستوں کو خوف ہوتا ہے اور نہ وہ معاشرہ زندگی سے مانوس ہوتے ہیں بس. اب اگر کسی آدمی کے اندر خوف ہے، غم ہے، پریشانی ہے، تو کیا وہ اللہ کا دوست ہے؟ کیوں بھائی؟ جب وہ اللہ کے دوست نہیں ہے تو کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ تو ہم کہاں بیٹھے ہیں سب لوگ، کیا کر رہے ہیں؟ تو روحانی علوم کا منشا ہی یہ ہے کہ انسان کے اندر سے تمام دنیاوی پریشانیاں اور یہ کیا کہتے ہیں دنیاوی کیا کہتے ہیں وسوسے، شیطنت، ابلیسیت، شک، شبہ، اس سب کی جگہ اللہ تعالیٰ کا نور آ جائے. یہ روحانیت کا منشا ہے. اور اسی کو عالم روحانیت کے جتنے بھی اساتذہ ہیں وہ تعلیم بھی دیتے ہیں اور تبلیغ بھی کرتے ہیں کہ انسان کی ایسی طرز فکر ہو کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے خوف اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی ناراضگی کا غم. آپ لوگ واقف نہیں ہیں، ہمارے ایک دوست ہے عظیمی بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، حیدرآباد میں محمد یونس عظیمی صاحب، کچھ عرصہ وہ نگراں مراقبہ بحال بھی رہے. ان کی کاوشوں سے، ان کی محبت سے، ان کی تحریک سے یہ کتاب قلم بند ہوئی اور یہ کتاب چھپی. اب دیکھیے وہ ایک کام کر گئے، آپ لوگوں نے نام بھی نہیں سنا ان کا، لیکن وہ زندہ ہو گیا. کتاب لکھ کر وہ زندہ ہے، سلسلے میں زندہ ہے محمد یونس عظیمی. جب بھی کوئی آدمی کتاب پڑھے گا تو زندہ ہی ہوئے نا بھائی. آپ لوگ بھی توجہ کریں، کوشش کریں، سلسلے کے لیے نئی نئی چیزیں اختراع کریں، تبلیغ کریں، سلسلے کو پھیلائیں، کتابیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کتابیں لکھیں، آپ کا بھی نام انشاءاللہ روشن ہو.